بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن سے ہمارے ملک کے صوبہ اتر پردیش میں ایک عجیب سی فضا چل پڑی ہے اور کچھ خاص لوگوں کو نشانہ بنا کر شاید ممکن ہے کچھ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، اسلام کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کہ جب بھی ایسا لگا ہے کہ اسلام ترقی کر رہا ہے اور مسلمان خوشحال ہوتے جا رہے ہیں تو اسلام کو دبانے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں اور طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی خلاف واقع باتیں بیان کی جاتی رہی ہیں، اور ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کس طرح سے اسلام تنزلی کا شکار ہو جائے، اسلام پست ہو جائے، اسلام بدنام ہو جائے اور اسلامی شریعت ناکامی کا شکار ہو جائے، اور مسلمان جو آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، کس طرح سے انہیں ترقی سے روک لیا جائے اور ان کی پرواز کو ختم کر دیا جائے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلام جب بھی اسے دبایا گیا ہے اس نے ترقی کی ہے، جب بھی اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہے وہ پھر سے ابھرا ہے، جب بھی اسے ختم کرنے کی سازشیں کی گئی، اس کے خلاف چالیں چلی گئی، اس کے خلاف تدبیریں کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان تدبیروں کو الٹا کر دیا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ چالیں ان کے خلاف الٹی ہو گئی ہیں۔ تاریخ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں اور مختلف زمانے ایسے نظر آتے ہیں کہ جب اسلام ایسا لگنے لگا تھا کہ اسلام بالکل مٹنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سے اسلام کو ترقی دی، پھر سے اسلام کو سربلندی عطا کی، اور پھر سے اسلام جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ اس جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، بالکل ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اور مسلم حقیقت ہے کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ وہ ترقی کرے، اسے سربلندی عطا ہو، اور اس کا جادو سر چڑھ کر بولے۔ اس کا جادو سر چڑھ کر بولا ہے، ابھی بھی بول رہا ہے اور بولتا بھی رہے گا، لیکن بولیاں بولنے والے بولتے ہیں، چالیں چلنے والے چالیں چلتے ہیں، تدبیریں کرنے والے اپنی اپنی تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے ہیں، کی ہے اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اسلام اور مسلمان زندہ تھے، زندہ ہے اور زندہ رہیں گے، سربلند تھے، سربلند ہے اور سربلند رہیں گے۔ اس لیے ایسے موقع پر جو ایک کوشش ہو رہی ہے اسلام کو اور خاص طور سے مدارس کو بدنام کرنے کی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فائدے کی چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کام لینے پر آتا ہے تو ایسے لوگوں سے کام لے لیتا ہے جو کام کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بے جان چیزوں سے کام لیا ہے، جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کام لیا ہے۔ اللہ جب کام لینے پر آتا ہے تو ایسے لوگوں سے کام لے لیتا ہے جو اس کے دشمن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اور ایک موقع پر نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تمام کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا کی اور پھر ان کے ذریعے سے اسلام خوشحال ہوا اور اسلام نے بڑی ترقی کی، اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اور بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ موجودہ حکومت سے کام لے رہا ہو، جو کام میں نہیں کر سکا، آپ نہیں کر سکے، ہماری جماعتیں نہیں کر سکی، ہماری تنظیمیں نہیں کر سکے، ہم خود نہیں کر سکے اپنے اداروں میں کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کے نظام کو بہتر بنایا جائے، جو کچھ کمیاں ہیں انہیں ختم کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کمی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مکمل ہے اور اسلام اور مدارس کو مکمل دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو اس کے لیے متعین کر دیا ہے جس کو ہم برا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے تھے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے کام لے، اور ممکن ہے کہ یہ اس کی ہدایت کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے سرفراز کرنا چاہ رہا ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنا بڑا کام لیا ہو۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہمارے جو قریشی بھائی ہیں ان کی دکانیں بڑی اچھی نہیں ہوتی تھی، صاف ستھری نہیں ہوتی تھی، اور قربانی کا کوئی معقول نظم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی حکومت کے ذریعے سے ایک ایسا انتظام کرا دیا ہے کہ اب اگر آپ قریشیوں کی دکانوں اور قصائیوں کی دکانوں پر جائیں تو بڑا اچھا لگے گا، آپ کو بیٹھنے کا بھی نظم ہے، سامنے ایک پردہ بھی ہوتا ہے، ان کی دیواریں بڑی خوبصورت ہیں،
اور دکان واقعی لگتی ہے کہ یہ اچھی دکان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شاید کام لیا ہو اور کام لے رہا ہو، اس لیے اس طرح کے حالات سے ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کام لینے پر آتا ہے تو کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ بس ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں اصلاح کی جائے، اس میں حسن پیدا کیا جائے، اس میں خوبصورتی پیدا کی جائے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ جو کمیاں ہیں انہیں دور کی جائے، جو تعلیمی نظام میں کمی ہے، ہمارے نظام میں کمی ہے، محاسبی میں کمی ہے، حساب کتاب میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو پورا کیا جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ یہ نظام ختم ہونے والا اتنی آسانی سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ رکھے، مجھے بھی اور ہمارے تمام اداروں کو، دینی مدرسوں کو اور دینی درسگاہوں کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا کرے، اور جو لوگ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بہترین جواب دے اور انہیں ہدایت عطا کر کے ان کے ذریعے سے اس کام کو آگے بڑھائے اور اس کام کو ترقی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔